معزز سامعین و ناظرین، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرے اور اس طرح سے ڈرے جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کیا ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالی سے یہ اتنا ڈر ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ تو ایک تو اس کا طریقہ قرآن کریم نے ہمیں خود بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی صلحاء کے ساتھ جو آدمی بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، ان کی صحبت میں جو آدمی رہتا ہے، اس کی یہ برکات ہیں کہ اس کے اندر خشیت الہی، خوف، تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ چار ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ان کے کرنے پہ ہمارا کوئی زور بھی نہیں لگتا، کوئی مال بھی خرچ نہیں ہوتا، اور کوئی زیادہ وقت بھی اس میں صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یومیہ ان چار اعمال کی پابندی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی معرفت بھی عطا فرما دیتے ہیں اور اپنا تقوی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ چار اعمال کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا شکر ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے اور اس کے کرنے کے ہمیں اتنے مواقع ملتے ہیں شب و روز میں کہ بے حد و حساب ہے۔ تھوڑی سی اللہ کی نعمت جو حاصل ہوئی اسے دیکھ کر کلمہ شکر ادا کریں، الحمدللہ کہہ دیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر کہہ دیں۔ ہم صبح بیدار ہوتے ہیں صحیح سالم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اٹھاتا ہے، جگاتا ہے، اس پہ الحمدللہ کہہ دیں۔ گھر والوں کو دیکھا وہ صحیح سالم اٹھے ہیں، الحمدللہ کہہ دیں۔ مرضی کے مطابق کھانا دستیاب ہو گیا، الحمدللہ کہہ دیں۔ وقت پہ گاڑی مل گئی، الحمدللہ کہہ دیں۔ گاڑی میں سیٹ مل گئی، الحمدللہ کہہ دیں۔ غرضے کے جتنی بھی ہماری خواہشات اور ضروریات ہماری مرضیات کے مطابق ہیں تو اس میں ہم الحمدللہ کہتے جائیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور اس شکر کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لانے کی حالت میں شکر ادا کریں تو پھر اللہ کو انہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر یہ لوگ ایمان لا کر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں تو پھر اللہ کو انہیں عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اور دوسری بڑی نیکی جو اللہ کے تقوی میں ہماری بے حد معاون ہے وہ صبر کرنا ہے۔ جس طرح ہمیں شب و روز میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور ہم کلمہ شکر ادا کر سکتے ہیں، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، اسی طرح سے بس اوقات دن میں کئی مشکلات بھی پیش آتی ہیں، تو جب کوئی مشکل پیش آئے اس پہ صبر کریں۔ صبر اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کریں، صبر اس طرح سے بھی ہے کہ جو نیک اعمال بجا لا رہے ہیں ان پر ثابت قدمی رکھیں، صبر اس طرح سے بھی ہے کہ اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری سے بچائیں، اور جب بھی کوئی مصیبت مشکل پیش آئے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ پڑھ لیا کریں۔ ملا نصیر الدین ایک مزاحیہ شخص گزرا ہے، اس کے لطائف مشہور ہیں۔ اس کی بیوی بہت بدصورت تھی اور خود یہ بہت خوبصورت تھا، تو بات اگرچہ لطیفے کی ہے لیکن ہے حقیقت۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اور آپ دونوں جنتی ہیں۔ بیوی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو یہ کہنے لگے کہ
میں بہت خوبصورت ہوں، جب آپ مجھے دیکھتی ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اور آپ بدصورت ہیں، میں آپ کو جب دیکھتا ہوں تو میں صبر کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین اور شاکرین کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ عزیز مسلمان بھائیوں، تیسرا کام جو اللہ کی معرفت ہمیں دلوا سکتا ہے اور تقوی کی دولت سے ہمیں مالا مال کر سکتا ہے، وہ استغفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دینے والا جبکہ یہ استغفار کرتے ہوں۔ استغفار اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے مال کی کثرت عطا فرماتے ہیں، اولاد کی کثرت عطا فرماتے ہیں، اور جتنے پہلے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ایک کلمہ استغفر اللہ زبان پہ جاری رکھا جا سکتا ہے، بالکل پڑھنے میں آسان ہے۔ اور چوتھا کام استعاذہ، یعنی ہمیں مختلف خطرات مستقبل میں لاحق ہوتے ہیں کہ کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی بیماری نہ آ جائے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ پکڑی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی دعاؤں میں اللہم انی اسألک کے ذریعے سے دعائیں مانگی ہیں، اسی طرح بکثرت ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اعوذ بک، کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، من علم لا ينفع، ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوت لا يستجاب لها، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں اس طرح کی مانگی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اب یہ چار کرنے کے کام ہیں، صبر، شکر اور استغفار اور استعاذہ۔ ان میں سے صبر اور شکر یہ انسان کے حال کو محفوظ کر دیتے ہیں، استغفار انسان کے ماضی کو محفوظ کر دیتا ہے، اور استعاذہ انسان کے اس مستقبل کو محفوظ کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ ان چاروں اعمال کی یومیہ پابندی کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ماضی، حال اور استقبال کو سنوار دیتے ہیں، اور جس کا ماضی، حال، استقبال سنور گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، خشیت اس کو ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔